السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گوا کے گورنر پی ایس سری دھرن پلائی اور وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے آج منگل کو گوا کے یوم ریاست کے موقع پر اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ اپنے پیغام میں گورنر نے کہا، ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں ریاست کے سماجی اقتصادی اشارے بہت متاثر کن ہیں۔ گوا کی فیکس آمدنی ملک میں سب سے زیادہ متوقع ہے، جو ایک مضبوط اور صحت مند معیشت کی تصویر کشی کرتی ہے۔ گورنر نے مزید کہا کہ 30 مئی 1987 کو گوا مرکز کے زیر انتظام علاقے سے ہندوستانی یونین کی ریاست میں تبدیل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یوم ریاست گوا کی شاندار تاریخ میں ایک یادگار دن ہے۔ ایودھیا کے سادھو اب پاکسو ایکٹ میں اس بنیاد پر ترمیم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ مہنت کمل نین داس، جو مہنت نتیہ گوپال داس کے جانشین ہیں، جو شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر یاترا کے چیئرمین بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربراہ اور بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کو پاکسو ایکٹ کی وجہ سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ قومی دارالحکومت میں برج بھوشن کے خلاف ملک کے سرکردہ افراد کے ذریعے جاری احتجاج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کمل نین داس نے کہا، پاکسو ایکٹ کا غلط استعمال کر کے بے قصور لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے جا رہے ہیں، خاص طور پر دیویوں، مہنتوں اور سیاست دانوں پر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ کمل نین داس نے یہ بات کہی۔ مہاراشٹر کانگریس پارٹی کے عہدیداروں نے آج منگل کی صبح بتایا کہ مہاراشٹر کے واحد کانگریس رکن پارلیمنٹ سریش عرف بالو دھنورکر کا مختصر علالت کے بعد آج انتقال ہو گیا۔ دھنورکر 47 سال کے تھے، چندر پور کی نمائندگی کر رہے تھے، کچھ عرصے سے بیمار تھے اور انہیں نئی دہلی کے میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں انہوں نے آج منگل کی صبح 3:30 بجے کے قریب آخری سانس لی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ شمال مشرقی ریاست میں تازہ تشدد کے درمیان 4 دن کے اہم دورے پر منی پور پہنچے۔ امپھال پہنچنے کے بعد امت شاہ نے پیر کی رات چیف منسٹر برین سنگھ، ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ منی پور میں تقریباً 1 ماہ سے نسلی کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ میٹی طبقے کو ایس ٹی درجہ دینے کے مسئلے پر احتجاجی جلوس نکالا گیا تھا، جس کے دوران جھڑپیں پیش آئی تھیں۔ تب سے کشیدگی برقرار ہے۔ منی پور کے امپھال میں تازہ تشدد کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا اور حفاظتی دستوں کو تعینات کر دیا گیا۔ بازار بھی فوری بند کر دیے گئے۔ ایک روز قبل دہلی میں واقع مہاراشٹر بھون میں متنازع وی ڈی ساورکر کا یوم پیدائش منایا گیا، جس میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی تقریر کے لیے لگائے گئے پوڈیم کے لیے وہاں پہلے سے موجود ساوتری بائی پھولے اور اہلیہ بائی ہولکر کے مجسموں کو وقتی طور پر وہاں سے ہٹا دیا گیا، جسے مہاراشٹر کے بیشتر لیڈران نے ان عظیم خواتین کی توہین قرار دیا اور ایکناتھ شنڈے سے معافی کا مطالبہ کیا۔ این سی پی کے سینئر لیڈر چھگن نے کہا کہ جن ساوتری بائی پھولے نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تمام تر تکالیف کا سامنا کیا اور بڑی سے بڑی قربانی دی، اور جن اہلیہ بائی ہولکر نے اپنے اعمال و کردار کے ذریعے حکومتی نظام کا طریقہ کار سمجھایا، انہی کے مجسمے حکومت کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ راجستھان کانگریس کے قائدین اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ متحدہ محاذ کے طور پر ریاست کے مجوزہ اسمبلی انتخابات لڑیں گے۔ راجستھان کے قائدین کے ساتھ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کی بات چیت کے بعد پارٹی جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے کہا کہ ہم نے متحدہ طور پر انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ دونوں نے اتفاق رائے سے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ وینو گوپال نے اس فیصلے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ پارٹی 2023 میں فتح یاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم راجستھان میں انتخابات جیتیں گے۔ اداکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ یہ امر انتہائی پریشان کن ہے کہ فن کے ذریعے ایک کھلا پروپیگنڈا کس طرح عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، جو کہ اسلام فوبیا کے موجودہ دور کی خوفناک عکاسی کرتا ہے۔ نصیر الدین شاہ نے، جو بی جے پی حکومت کے کھلے ناقد ہیں، کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت سے چالاکی کے ساتھ استفادہ کیا جا رہا ہے اور یہ چیز فیشنیبل بن گئی ہے۔ یہ اداکار فی الحال مغل شہنشاہ اکبر پر مبنی زی 5 کی فلم تاج میں نظر آ رہے ہیں۔ اس سوال پر کہ آیا یہ پریشان کن علامت ہے کہ بعض فلموں اور پروگراموں کو گمراہ کن معلومات کی فراہمی کا ذریعہ اور پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، نصیر الدین شاہ نے انڈین ایکسپریس.com کو بتایا کہ اسکرین کا مواد اطراف و اکناف پیش آنے والے واقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے اسلام فوبیا کا ڈھرلے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
बिहार के वजीर ज़राअत कुमार सरोजित ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह को ललकार के कहा कि वो किसी दलित की प्लेट से खाना खाकर दिखाएं। आरजेडी कायद ने गया में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह सनातन धर्म और हिंदुत्व के बड़े फॉलोअर होने का दावा करते हैं, तो मैं इन्हें ललकारता हूं कि वो मेरे साथ एक दलित की प्लेट से खाना खाएं और इनके कपड़े धोएं। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, क्या वो ऐसा करेंगे? कुमार सरोजित का बयान ऐसे वक्त आया है जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने नए पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मद्दू नहीं किया। अपोजिशन ने इस पर सख्त तनकीद की। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि कबायली होने की वजह से सदर जमहूरिया को मद्दू नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश एटीएस ने हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान हुई खातून हुदा के शौहर को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुदा को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, लेकिन इसने ऐसे तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। खातून ने बताया कि इस्लाम में सच्चाई और लड़कियों की इज्जत है। वाज़ह है कि हुदा के शौहर को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि हुदा को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, लेकिन ऐसे तमाम इल्ज़ामात को खारिज करते हुए हुदा ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई हूँ। इस्लाम में सच्चाई है और लड़कियों को इज्जत दी जाती है। दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देते हुए हुदा ने कहा कि मेरा 2015 से ही इस्लाम की तरफ रुझान था। जो मेरे दोस्त सर्कल में लोग थे, इन्हें देखकर मैं ज़्यादा मुतासिर थी। 2018 में मैंने बाज़ाब्ता ऐलान किया और कलमा पढ़ा, फिर मुसलमान हो गई। 2020 में मेरी शादी हुई। उन्होंने कहा कि इस्लाम में औरतों को, बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती है। मैं इनसे बहुत मुतासिर हुई। मैंने कोई गलती नहीं की। इंशाअल्लाह वो जल्द रिहा हो जाएंगे। मैं ईमान से किसी भी सूरत वापस नहीं होंगी। ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने वाले की बात बेबुनियाद है। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। खुदा ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मरते दम तक मुसलमान रहूँगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने आज पीर और मंगल की दरमियानी रात अहमदाबाद में गुजरात को 5 विकेट से शिकस्त देकर आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया। ये एमएस धोनी ज़ेर क़यादत चेन्नई की 5वीं खिताबी कामयाबी है। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात ने आज फाइनल के रिजर्व डे पर 214 रन का स्कोर किया था। बारिश के सबब 15 ओवर्स में 171 का निशाना चेन्नई ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। अमेरिका में गैर मुल्कियों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, जिसके तहत मर्द और ख्वातीन अपनी किस्मत आजमाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका को अपने माहौलियाती मकासद हासिल करने के लिए मजीद 10 लाख इलेक्ट्रीशियंस दरकार हैं और मुल्क में मर्द इलेक्ट्रीशियंस की मतलूबा तादाद की कमी के बायस ख्वातीन को भी इस शोबे में शामिल करने की ज़रूरत पैदा हो गई है। आम तौर पर इलेक्ट्रिकल काम खुसूसी तौर पर मर्द करते हैं। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर असिस्टेंस के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 2% इलेक्ट्रीशियन ख्वातीन हैं। ये एक ऐसा शोबा भी है जिसे मजदूरों की बहुत ज़्यादा कमी का सामना है, क्योंकि मुल्क फासिल फ्यूल से हटकर कारों और सनतों को बिजली पर मुंतकिल करने की तरफ जाता नजर आ रहा है। रिवायरिंग अमेरिका एक इलेक्ट्रीशियंस गैर मुनाफा बख्श इदारा है, जिसके मुताबिक अमेरिका को अपने माहौलियाती अहदाफ को पूरा करने में मदद के लिए सोलर पैनल्स, हीट पंप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशनों की तनसीब जैसे ताज़ा इक़दाम के लिए मज़ीद 10 लाख इलेक्ट्रीशियंस की ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना में कर्नाटक की तरह मुस्लिम वोट की अहमियत को उजागर करते हुए अहम सियासी पार्टियों से मुसलमानों के हक़ में वादों की इंतखाबी मंशूर में शमूलियत के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज़ हुआ है। मुसलमानों के दानिश्वर तबके ने इस सिलसिले में पहल करते हुए मुस्लिम जमातों और तंजीमों के इश्तराक से अहम सियासी पार्टियों को मुस्लिम एजेंडे की इजराई की तरगीब दी जाएगी। कर्नाटक में मुस्लिम जमातों और तंजीमों ने मुत्तहदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी क़यादत से बातचीत की और न सिर्फ टिकटों की तकसीम बल्कि बरसर इख्तिदार आने पर मुसलमानों से तरक्की व फलाह व बहबूद के अहम वादे मंशूर में शामिल कराने की कामयाब मसाई की थी। इन कोशिशों के नतीजे में मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस पार्टी की तायीद की और भारी अक्सरियत से कांग्रेस को इख्तिदार हासिल हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली, हिजाब और हलाल पर पाबंदी ख़त्म करने का वादा किया। काबीना में 2 मुस्लिम वज़रा को अहम कलमदानों के साथ शामिल किया गया और कर्नाटक की तारीख में पहली मरतबा एक मुसलमान को स्पीकर असेंबली के ओहदे पर फायज किया गया। मुसलमानों के इत्तेहाद ने कर्नाटक में फ़िरक़ापरस्त ताकतों को ज़वाल से दोचार किया। तेलंगाना में दिसंबर में असेंबली इंतख़ाबात मुक़र्रर है और ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इक़्तिदार के 2 अहम दावेदारों BRS और कांग्रेस क़यादतों से बातचीत करते हुए मुस्लिम एजेंडे को ख़तियत दें। मुस्लिम वोट की तकसीम से बीजेपी को इम्कानी फ़ायदे के पेश नज़र तेलंगाना में कर्नाटक के तजुर्बे को दोहराने की ज़रूरत है।
عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دینے والے BRS سربراہ و تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ارکان اسمبلی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ سروے کا آغاز کر دیا ہے۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نصف سے زیادہ BRS کے ارکان اسمبلی کی کارکردگی سے عوام ناراض ہونے کا پتہ چلا ہے، جس کے بعد چیف منسٹر نے ارکان اسمبلی کو حیدرآباد اور ضلعی ہیڈ کوارٹر پر قیام کرنے کے بجائے اپنے اپنے اسمبلی حلقوں میں پہنچ کر عوام کے درمیان رہنے کا مشورہ دیا۔ 30 ایسے ارکان اسمبلی کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں جنہیں دوبارہ ٹکٹ دینے پر خود BRS کے قائدین اور کارکنوں کی تائید حاصل نہ ہونے کے اشارے ملے ہیں، جس کے بعد KCR تلنگانہ میں مسلسل تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے قومی سطح پر تلنگانہ ماڈل کو پیش کرنے کے لیے ایسے ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ نہ دینے یا ان کے بجائے ان کے ارکان خاندان کو ٹکٹ دینے یا نئے چہروں کو ٹکٹ دینے کے بارے میں غور کرنے کا بھی علم ہوا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں BRS پارٹی کی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے اسمبلی حلقے مشیرآباد سے اپنی دختر BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کو ٹکٹ دینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر نے دوسری اسمبلی حلقوں کی طرح مشیرآباد اسمبلی حلقے کا بھی سروے کرا رہے ہیں، جس میں مسلمانوں کے ووٹ فیصلہ کن ہونے کا پتہ چلا ہے۔ مشیرآباد اسمبلی حلقے پر کانگریس اور BJP کا بھی اثر و رسوخ ہے۔ ایسے میں یہاں سے کویتا کو امیدوار بنایا جانا ہے تو BJP کو شکست دینے کے لیے مسلمان BRS کی تائید کرنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد اور ریاست کے کئی اضلاع میں جاریہ ہفتے کے اواخر میں بارش کی پیشخیائی کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 دن میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن یہ بارشیں مانسون کی بارش نہیں ہوں گی بلکہ گرمی کی شدت میں اضافے کے سبب غیر موسمی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے سبب آئندہ 5 دن میں مختلف مقامات پر ہلکی اور تیز بارش کی پیشخیائی کی گئی ہے، لیکن ان بارشوں کے باوجود گرمی کی شدت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ غیر موسمی بارشوں سے گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات بالخصوص خانگی ماہرین کے مطابق تلنگانہ کے علاوہ ملک کی کئی ریاستوں میں آئندہ 5 دن میں غیر موسمی بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ یوم تاسیس تلنگانہ کی 21 روزہ تقاریب کو بڑے پیمانے پر منعقد کریں، جس کا 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے آج ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں 21 روزہ جشن کے انتظامات اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے چیف منسٹر کو جشن کی تمام تفصیلات سے واقف کروایا اور بتایا کہ متعلقہ محکمہ جات کی جانب سے جو پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں وہ اس کی روزانہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، جس پر چیف منسٹر نے اظہار مسرت کیا اور کہا کہ یہ بات انتہائی خوشی کی ہے کہ ڈاکٹر BR امبیڈکر سے موسوم تلنگانہ سیکریٹریٹ نے ملک بھر میں فخر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سیکریٹریٹ کے ملازمین بہترین ماحول میں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ نئے سیکریٹریٹ میں انہوں نے انفراسٹرکچر کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ KCR نے کہا کہ تمام محکمہ جات کے صدور کو ایک مقام پر ٹوئن ٹاورز آفس کمپلیکس میں جگہ دی جائے گی۔ نیا سیکریٹریٹ کارکرد ہو کر 1 ماہ ہو چکا ہے۔ چیف منسٹر نے تمام محکمہ جات کے سربراہوں سے کارکردگی کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ KCR نے کہا کہ تمام سرکاری محکمہ جات کے سربراہوں کو ایک مقام پر رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیکریٹریٹ کے قریب ایک جامع دفتر ہونا چاہیے جس میں تمام محکمہ جات کے صدر دفاتر ہونے چاہیے۔ تمام محکمہ جات کے سربراہوں کو سیکریٹریٹ کے قریب سے ایک ہی جگہ سے کام کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں انہوں نے محکمہ جات کے صدور سے دریافت کیا کہ ایک جگہ پر تمام اہم دفاتر کی منتقلی پر کتنے ملازمین کو رکھا جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سیکریٹریٹ کے قریب مناسب سرکاری جگہ تلاش کریں اور اس مقام کو خطیت دیں تاکہ اس جگہ پر حکومت ٹوئن ٹاور آفس کا کمپلیکس تعمیر کرا سکیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی، رکن اسمبلی چارمینار ممتاز احمد خان اور پرانا پل کارپوریٹر راج موہن نے پرانا پل ڈویژن کے مختلف محلے جات کا پیدل دورہ کیا۔ اسدالدین اویسی کے ہمراہ ارکان قانون ساز کونسل مرزا ریاض حسن افانڈی، مرزا رحمت بیگ کے علاوہ سابق میئر، کارپوریٹرز اور عوام کی تعداد موجود تھی۔ اس دورے میں بلدی، برقی، آبرسانی کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ بعض مقامات پر مقامی عوام کی شکایت کو اسدالدین اویسی نے عہدیداروں کو نوٹ کرواتے ہوئے ان کی جلد از جلد یکسوئی کی ہدایت دی۔ اویسی نے اپنے پیدل دورے میں مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان سے شکایت کی سماعت کی۔ مقامی عوام نے ترقیاتی کاموں پر اسدالدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔